بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پرویز لئی بھی گیا پاجی 2-4 دنوں کی کھیڈ کیجیے، اس حوالے سے بس جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بڑی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جناب وہ خلاف کاروائی ہونے لگی، اس کو گرفتار کیا جانے لگا، اور وہ جو گینگ آف 4 ہے جنہوں نے رل کے ایک عمران خان نو برسر اقتدار لایا، جیڑا کہ جناب اس تو بعد برس پڑا ہے، ایسے برس پڑا ہے ان کے اوپر کہ جن کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ وہ یہ ایک شعر ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں ہیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ عمران خان وہ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال موجود ہے۔ اب بھائی نے جنرل باجوہ صاحب نے رول ماریا پڑ گئے۔ ابھی تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے اپنا آصف سعید کھوسا، یہ وہ کیا کہتے ہیں دوسرا جو صاحب ہے وہ کیا نام بابا ڈیم علی سرکار، یہ بچے انہیں، اور جنرل فیض حمید بچے ہوئے ہیں، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو نیٹ ورک ہے ذرائع کے مطابق وہ سارے کا سارا عمران خان کی حمایت میں بڑا آگے آ گیا اور چیزوں کو بڑا وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ جڑے عمران خان کہنا نہیں کہ میں 3-3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، میں نے اندروں اطلاع آئی جاتی ہے، تو اندر کوئی پنکی پیری نے اتنے کوئی موکل نہیں پائے جڑے دستے، وہ اندر سے وہ نیٹ ورک ہی ہے جو بتاتا ہے۔ لیکن اب ان کے پاس وہ نیٹ ورک کا معاملہ بھی جو ہے نا کافی تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، ایک ادھی کوئی شے ہوں رہ گئی ہوئے، باقی کافی ساری چیز جو ہیں وہ ان کی خراب ہو گئی ہیں، کیونکہ جنرل فیض حمید نے جتنے بھرتی کیے تھے نا وہ کیا کہتے ہیں ریٹائر پائی، وہ ریٹائر بھائی جان جنہوں نے نا سارے وہ بھائی گرفتار ہوئے نے یا ان سے انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، بہت ساروں کی کنٹریکٹ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ان کے پاس وہ انفارمیشن کا فلو نہیں ہے۔ تو عمران خان جو ہے اس لیے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اور اس کی ہی وجہ ہے کہ بھائی کہہ رہے سن کہ میری جنرل آصف نے نال ملاقات ہو جائے نا تو میں بھائی دے بالکل ترلے پانا چاہنا ہے، یہ ایکچوئل معاملہ ہے۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے، ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، یار بنتا تو ہے۔ دیکھیے آئین اور قانون کے مطابق یا ہماری نظر میں جڑا ساڑھے کھبے پاسے دے لوگ نے جو کہتے ہیں کہ جناب مردود حرم جڑے نے، چلو اس طرح کر لیتے ہیں، فیض احمد فیض کی زبان میں بات کر لیتے ہیں، جو مردود حرم ہیں جو کبھی مسند پر نہیں بٹھائے گئے، ٹھیک ہے، اور جن کی خواہش ہی رہ گئی کہ جب تخت اچھالے جائیں گے، جب تاج گرائے جائیں گے، یہ مطلب ساڑھیاں خواہشیں رہ گئی ہیں، فی الحال ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایسا ہونا چاہیے، ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ تخت بھی اچھالے جائیں، تاج بھی گرائے جائیں، اور جناب وہ جو اس وقت کیا کہتے ہیں پاسبان حرم بنے ہوئے ہیں نا حکومت کے اور ایوانوں کے، اور جناب اتنے بڑی رونق دے نال فیصلے کرتے، غریبوں کے پیسے دے ہوتے، ساڑھے پیسے دے ہوتے وہ عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ 3000 ارب سے زیادہ کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں نا سر، وہ امیروں سے ریلیٹڈ ہے، حکومتوں نے لگائے، لیکن حکومتوں نے لائے وہ کوئی نہ کوئی ماڑا موٹا لوپ ہول چھڑیا، جس پر انہوں نے فائدہ اٹھا کر عدالتوں میں گئے، اور عدالتوں نے سٹے کی ہوئے سر، مختلف عدالتوں میں، یعنی یہ آپ بینکنگ کورٹ سے شروع ہو گئے، میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ تک جو ہے نا مختلف عدالتوں میں سٹے ہیں۔ 3000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے نا سر وہ امیراں نے دینا، لیکن وہ ساڈے تو پورا ہو رہا ہے، بلکہ ساڈے کولوں وہ 3 نہیں لے رہے، ساڈے کولوں 6000 ارب ساڈی ہڈاں جو کٹ دے پے نے، یہ جتنے امیر طبقات ہیں جن کو میں برہمن کہتا ہوں نا، یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو میری تو بڑی شدید خواہش ہے حضور کہ یہاں پر جنہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جنہوں نے ججوں کو تڑیاں لائی ہیں، جنہوں نے ججوں کو پیغامات دیے ہیں، جنہوں نے جسٹس شوکت صدیقی آن ریکارڈ ہے سر، تو وہ ساری حرکتیں جنہوں نے کی ہیں انہوں نے پائیں قانون پوچھے، وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں، چاہے وہ فیض ہے چاہے وہ باجوہ ہے سر، وہ آنے چاہیے، اور بینیفیشری جو عمران ہیں وہ بھی آئے حضور، ٹھیک ہے، میری تو یہ شدید خواہش ہے۔ اچھا اس میں صرف یہی نہیں، اس میں وہ لوگ بھی آ جائے پاویں جڑے ایس پاسے دے نے، بالکل نون لیگ بھی اگر اس میں سے انہوں نے اس بہتی گنگا میں اگر ہاتھ دھوئے ہیں تو پائن انہوں نے بھی آنا چاہیے، بالکل کوئی لگی لپٹی کے بغیر میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ اب مجھے لگتا ہے یہ خواہشیں ہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں ابھی تک ایسی کوئی چیز کنکریٹ سامنے نہیں آ رہی۔ میں نے اس خواہش کا اظہار تو کئی بار کیا کہ جناب ان کو پکڑ لیا جائے، لیکن سر مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ابھی مستقبل قریب میں کہیں ہونے جا رہا ہے، یا کوئی ایسا انکوائری بیٹھنے لگی ہے، ایسا کوئی کمیشن بیٹھنے لگا ہے۔ دیکھیں اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے
کہ پاکستان آلریڈی بہت زیادہ ایک ٹرمائل کی صورتحال میں ہے، پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پہ بھی۔ معاشی طور پہ ساڈا بالکل پیں بولی پئی ہے، اگرچہ وہ چائنا کی طرف سے ہمیں کوئی $1.25 ارب جو ہے $130 کروڑ، یعنی 1 ارب اور 30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ جناب آپ تانوں دوبارہ قرضہ دے دینے، یہ قرضہ ہم نے لیا تھا واپس کر دیا تھا، دوبارہ وہ کہتے تھے تو تانوں دے دینے، کوئی گل نہیں، اپنے بینک چ رکھو، تھوڑا جا کٹی بیلنس کرو، تو وہ ہمارا جو ایک ڈیفالٹ کا خطرہ وہ اس سے کم ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اپنی جگہ کے اوپر معاملہ اس کا چل رہا ہے، ایسے میں حکومت ایک نواں کٹا نہیں کھول سکتی، اگر وہ نیا کٹا کھولے گی تو چیزیں کافی ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاں جو اس کا بینیفیشری ہے یعنی عمران خان ہے، انہوں پائیں تسی پھڑو، دیکھیں نا عمران خان جس سر دے جڑے رسے دے زور تے اکڑدا پیا، جس قلعے دے زور تے اکڑدا پیا، وہ تو فیض صاحب اور ان کا وہ جو ہم نوا ٹولہ وہ ہے نا، تے عمران خان تسی پھڑ نہیں پا رہے، تے بھائی نو انہوں نے پھڑ لو گے وہ قلعہ نو، مجھے لگتا نہیں ہے یہ پاسبل ہے۔ باہر پھر بھی اگر شہباز شریف صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں اور کر گزرے ہیں تو بھائی بڑی بڑی گل ہوئی، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، اور اس کے لیے بہت زیادہ ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے، چیزیں بہت زیادہ یعنی ایکسیلیٹ ہو جائیں گی، پریشر بہت ہائی چلا جائے گا، پتہ نہیں یہ اس طرح سے اس کا پریشر لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ پہلے تجربہ کیتا ہے وڈے بھائی صاحب نے یعنی نواز شریف صاحب نے، وہ پرویز مشرف والا اپنے تے نہیں کیتا، افتخار چودھری نے سنگی تے انگوٹھا رکھ کے کرایا پائن، اور باقاعدہ جا کے اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو کہا گیا کہ بہو جی وہ کہہ رہے جی یا انہوں سمجھا لو تو یا سے انداز دے کی کرنا، ان کا جی جو وہ کہہ رہے وہ مان لے، انہوں نے مان لیا تو اس تو بعد یہ پائن پھر پھڑے گئے، یہ ایکچول معاملہ ہوا تھا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت یہ والا ایک سین چل رہا ہے، مگر پھر بھی سوشل میڈیا پہ باتیں تو ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ معاملہ ہو پاتا کہ نہیں ہو پاتا۔ میرے پاس جو اپنی خبر ہے وہ پرویز لائی کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک یہ نگران حکومت ہے نا پنجاب کی، بڑے دن ہو گئے انہاں دی کوئی جڑا نا میں کوالی نہیں کی تھی، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کروں۔ دیکھیں عورت مارچ جو ہے وہ یعنی 8 مارچ کو ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے۔ اب اس دن کو منانے کے لیے پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ سڑک پہ ایک مظاہرہ کرتی ہیں، وہ گانے گاندی ہیں، وہ ٹپے گاندی ہیں، وہ اپنے حق کے لیے باتیں کرتی ہیں، تو بھائی نے کرن دے تہاڈا کی جاندا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب پہلی گورنمنٹ جو تھی ظاہر ہے وہ پرویز لائی کی تھی، ادھی دن 6 مہینے رہی ہے، اس سے پہلے وہ مٹی دا مادو سی عثمان بزدار، تو انہوں نے تو بالکل کوئی اس قسم کی اجازت نہیں دی تھی، پھر بھی یہ مارچ ہوتا رہا۔ اب یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کیا ہے ذرائع کے مطابق کہ جناب انہوں نے حیا ڈے منانے والوں کو اجازت دے دی ہے، تو عورت مارچ والے کو اجازت نہیں تھی، یعنی میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ لگاتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی۔ آپ کی مرضی ہے سر کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی والے لوگ ہیں نا، یہ ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ باقاعدہ جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ پھر میرا جسم میری مرضی والا کریکٹر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ سر آپ کی مرضی ہے آپ نقاب پہنیں، خواتین مرد جو بھی، آپ کی مرضی ہے کہ آپ جناب سر پہ دوپٹہ نہ لیں، آپ جینز پہن کے پھریں، یہ ایک جو عورت ہے اس کا یہ حق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا جسم میری مرضی والے بھی سمجھتے ہیں۔ آپ نے حیا والوں کو بالکل اجازت دی ہے، میں اس کے بالکل خلاف نہیں، بالکل کو اجازت ملنی چاہیے، پر بھائی نا انہوں نے کی پرابلم ہے، انہوں نے بھی اجازت دیو، اور آپ تو 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، الیکشن ویسے اناؤنس ہو گیا، ویسے ہونا کوئی نہیں ہے، وہ 30 اپریل کو الیکشن اناؤنس کیا ہوا، وہ ہونا کوئی نہیں، لیکن میرا مطلب ہے آپ تے تو پہاڑ ہی کوئی نہیں نا، آپ نے کون سا آگے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، آپ کو کسی نے پوچھنا ہے جناب اس حوالے سے۔ تو یہ جو ڈی سی لا ہو رہا ہے یا کمشنر لا ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی تھوڑا جا سوچنا چاہیے یار، ایک پاسے دیتی دوسرے پاسے بھی دے دو، اگر آپ نے ان کو بھی نہیں دی، فرض کرتے ہیں حیا ڈے والوں کو بھی نہیں دی، تو میں اس کے بھی خلاف، ان کو بھی اجازت دیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، وہ خواتین بھی، وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پر خواتین جو ہیں وہ نقاب کر کے پھرے تھے، انہوں نے اپنی گل کرن دیو، خواتین دل کرے گا گل مان لین گے، خواتین دل نہیں کرے گا نہیں مانن گیاں۔ اسی طرح میرے جسم مرضی والی جو ہے، میرا جسم میری مرضی والی، وہ چاہیں تو سر وہ اس بات کو یعنی بیان کریں، جن خواتین کا دل کرے گا ان کی بات ماننے کو وہ مان لیں، جن کا دل نہیں کرتا وہ نہ مانیں، تو لیٹ دا پیپل لیو ود دیئر اون ول۔ میں ایکچولی اس بات کا قائل ہوں، یہ جو ہے نا زبردستی والی کہانیاں یہ
چاہے مذہب کے نام پہ ہوں، چاہے وہ معاشرت کے نام پہ ہوں، چاہے وہ کوئی غیرت غرت کے نام پہ ہوں، میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہو. اب میں اس خبر کی طرف آنے لگا ہوں جو میں نے آپ سے کہا پرویز لائی والی. دیکھیے پرویز لائی صاحب کے حوالے سے دو چیزیں جو ہے نا وہ میرے نالج میں آئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے گوگا پٹی آپ کو پتہ ہے وہ پکڑا گیا ہوا ہے، کافی دیر سے پکڑا گیا ہے، لکایا اسی مندے نہیں سنے کہ کوئی جنا ہے. وہ ہمیں علم تھا اس بات کا کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں. پرویز لائی نے آپ رولا پایا سی ادھر میڈیا سیل نے جناب کیا مٹیاری سے پکڑ لیا، اور پھر بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب کبھی رحیم یار خان لے آئے، کبھی لاہور لے آئے. فائنلی پائن دی گرفتاری جڑی پئی ہے نا وہ جا کے کوئٹہ سے پڑی. اب بتانے والوں نے بتایا کہ اس بہو جی نے کوئی ارب ہا روپے کا، یعنی میں یہ ذرائع سے بات کروں، چھوٹے موٹے نہیں، کوئی 40-50 کروڑ کا کیس نہیں کا، مقدمہ تو 40-50 کروڑ کا درج ہوا. لیکن جس وقت وہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بھائی نے دسیا کہ بہو جی گل جڑی ہے نا کوئی ارباں چ گئی ہے، اور وہ 2-4 ارب نہیں گئے، کوئی 35-40 ارب کا رولا گا. اتنے بڑے پیسے جو ہے نا انہوں دی کہانی یہ پتہ نہیں، اب مجھے نہیں سمجھ آتی کیویں یہ، لیکن باہر کہا گیا ہے کہ اتنے سارے پیسوں کی کہانی ہے جو کھانچے وجے نہیں، یا رشوتیں ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کرپشن کی منی. سادہ الفاظ میں ذرائع یہ بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے جناب بتایا کہ حضور ہے سارا کوئی تو وڈے چودھری صاحب یعنی پرویز لائی صاحب دے کہن دے نال ہوندا سی تے وہی ذمہ دار نے. ایک تو صرف مدخاں پٹی عرف گوگا پٹی کی طرف سے مخبریاں ہیں. ویسے ان کا 8 مارچ تک وہاں پہ ریمانڈ ہے، اس کے بعد لاہور آئیں گے یا لایا جائے گا. پھر یہاں پہ 2 مقدمات ہیں ان کے اوپر، ایک اینٹی کرپشن کا ہے، ایک FIA کا ہے، اور چیزیں آگے چلیں گی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات ہے جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ حضور ایک شخص جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، نام نو مجھے پتا اس کا، میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے جو ہے وہ ذرائع نے کہا کہ یار نام نہیں دسنا. ٹھیک ہے، گرفتار نہیں ہوا یعنی وہ غائب ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو غائب ہون تو بعد انہیں دسیا ہے. اچھا اب یہ وہ بندہ ہے جو سر لنک ہے بٹوین پرویز لائی اور بہت کوئی ایک اعلیٰ عہدوں پر فائز کچھ فیصلہ کرنے والی حضرات کا. ٹھیک ہے، شخصیات کا فیصلہ کرنے والی شخصیات جو ہے نا، فیصلہ ساز شخصیات، ان کے درمیان یہ رابطے کا ذریعہ بنتا. اور ایدی وجہ تو جو نا وہ فرینکنیس سی، اور بڑی ان کا جو بھی کام ہے انہوں نے انہوں نے کہنا ہے، ایسے بندے نے کہنا ہے انہیں جناب چوری صاحب نے دس کے تو کام کرا دینا. 100 کام ہوندے پائے نے گھومتا لوگوں نے. اور چوہے صاحب کا جڑا بھی پیغام پیغام ہوندا سی وہ جاندا سی لے کے تے اتوں جا کے وہ کام ہو جاندا سی. اچھا اب وہ صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا کہ بھاجی اے سارے رابطے جڑے نا اس طرح کر کے ہوندے سن. تے وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ گئے جے پھڑے، اور ان کے کہنے کے اوپر، ان کے بتانے کے اوپر، ان کی مخروی کے اوپر کافی ساری مواد جو ہے وہ سر منظر عام پر آئے گا ان قریب. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ چودھری صاحب کے گرد جو ہے نا گھیرا واہ سارا ٹائٹ ہو جائے گا. اور بس یوں سمجھ لیں کہ بتانے والے تو خیر دین تاریخ ٹائم پر دستے پے نے، پر میں ذرا محتاط اندازے کے مطابق بتا سکتا ہوں، یا ان کی باتوں سے میں محتاط ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس 2-4 دنوں کی گل جے بھاجی پرویز لائی دا نمبر لگا پیا جے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چراغوں میں روشنی نہ رہنے والا سین ہو جائے گا. لیکن میں اگین آپ سے یہ کہتا ہوں، دیکھیے یہ جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو مختلف ذرائع سے آتی ہیں، اور ان میں کتنی ریئلٹی ہوتی ہے وقت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک کے سچ ہے، یہ اس وقت تک کی باتیں ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ سر آج رات کو کوئی ایسا نواں کام پہ آئیے کہ کہانی کسی اور پر ٹر جائے، اگلے دن ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی ایسا فیصلہ ساز قوت جڑی ہے کوئی اور فیصلہ کر لوے، پھر کی کرو گے. لہٰذا اب تک کے جو سچ ہے نا، یا اب تک کی جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن جس بندے نے یہ باتیں مجھے بتائی ہیں اس کی پہلے بھی کبھی کوئی بات جو ہے نا مطلب 19-20 دے فرق نے ادھر ادھر ہوئی ہے. یعنی یہ فرض انہیں کرو انہیں کہنا پیر نو کام ہو جائے گا تو منگل نو ہو گیا یا بدھ نو ہو گیا، لیکن ہو گیا. تو اب وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے، پتہ نہیں اب وہ 2-4 دنوں دے وچ وہ کام ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز لائی دا نمبر لگیا پیا جے. تے اس تو بعد جڑا نا عمران خان کا وقت آ گیا، سمجھے آیا پیا ہے کہ وہ پرویز لائی کے ساتھ کتنی وفا نبھاتے ہیں. پرویز لائی نے بڑی نبھائی نا، مانتا ہے عمران خان.
ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ पता लगेगा कि किन्नी की वफा निभाता है तो किन्नी की नहीं निभाता। तो ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ कर लिया शेयर। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।